سیمٹیک سیمنٹس رشتن ہز مضبوط عمارت. گٹہِ منٛز زن یی زُن گاش اسہِ روٗزِن پگہٕچ آش أسۍ رِشتن برہو گۄڈ أسۍ پکھن کڑہو واش. سیمٹیک سیمنٹس رشتن ہز مضبوط عمارت. السلام علیکم ناظرین محترم، صبح بخیر، گڈ مارننگ JNK. کئی ناظرین کیسے ہیں آپ؟ امید کرتے ہیں کہ ہمارے سبھی ناظرین خیریت سے ہوں گے، تندرست ہوں گے، اپنی صحت کا بھرپور خیال رکھ رہے ہوں گے. ناظرین کرام، آج 23 فروری ہے، منگلوار کا دن، سال 2021. ہماری یہی دعا آپ سب کے لیے کہ خدا لم یزل ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے. آج کا دن ہم سب کے لیے کامیابیوں اور کامرانیوں کا دن ثابت ہو. پروردگار ہمیں اچھی صحت اور بے شمار خوشیاں عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین. استقبال آپ سب کا گڈ مارننگ JNK کے آج کے اس شمارے میں. یہ روز آپ دیکھتے ہیں گڈ مارننگ JNK صبح 8 بجے سے لے کے 9 بجے تک براہ راست TD کاشر پہ. ناظرین کرام، الفاظ کے دانت نہیں ہوتے، لیکن جب یہ کاٹتے ہیں تو درد بہت ہوتا ہے. کبھی کبھی تو زخم اتنے گہرے ہو جاتے ہیں کہ زندگی ختم ہو جاتی ہے، لیکن یہ زخم نہیں بھرتے. اسی لیے بڑے بزرگ کہہ گئے ہیں کہ جب بھی بولیں میٹھا بولیں، کڑوے بول نہ بولیں. ایسی صورت میں یہی کہا گیا کہ خاموش رہا جائے. ہماری زبان، اگر اس پہ آپ غور کریں گے تو یہ دیکھیں گے کہ ہماری زبان جو ہے یہ نرم ہے، اس میں کوئی ہڈی نہیں ہے. شاید اس لیے کہ پروردگار کو بھی سختی پسند نہیں، سخت لہجہ پسند نہیں. پیدائش سے لے کے موت تک زبان ہمارے ساتھ رہتی ہے کیونکہ یہ نرم ہے، اور ہمارے دانت پیدائش کے بعد آتے ہیں اور موت سے پہلے ختم ہو جاتے ہیں، نکل جاتے ہیں کیونکہ یہ سخت ہے. اسی لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ نرم لہجے جو ہیں اور آپ کے جو چہرے کی مسکراہٹ ہے وہ آپ کے لیے ایک تحفہ ہے، ایک ایسا انعام ہے جو پروردگار ہر ایک کو نصیب نہیں فرماتا. بلکہ یوں کہیں کہ یہ ایک مضبوط رشتے کو، مضبوط رشتوں کو تخلیق فرماتا ہے، اور آپ کے چہرے کی مسکراہٹ درد جو ہے اس کو دور بھگاتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کی چہرے کی رونق ہے اس کو برقرار رکھتا ہے. آج کے شو میں مسعود منتظر اور منیر ڈار آپ کے میزبان رہیں گے. اور میں محسوس کر رہا ہوں کہ کچھ دیر سے کہ لگاتار یہ چائے کی چسکیاں لے رہے ہیں، لگتا ہے کہ ٹھنڈ کا کچھ زیادہ ہی احساس ہے. کیوں منیر؟ ایگزیکٹلی سر. السلام علیکم. وعلیکم السلام. آج مارننگ میں ٹھنڈ کا احساس ہو رہا ہے اور ہمارے ناظرین کو بھی یہ احساس بھرپور ہو رہا ہوگا. اور آپ نے جو بات پروگرام کی شروعات میں کہی وہ انتہائی خوبصورت بات کی. زبان اس کی کوئی ہڈی نہیں ہوتی، اللہ تعالیٰ کو نرمی پسند ہے. داناؤں کا قول ہے کہ پہلے تولیں پھر بولیں، تو تب جا کے آپ کو کوئی کسی دقت کا سامنا نہیں کرنا پڑے، اور آپ کی جو رشتے ہیں وہ ان میں کسی طرح کی وہ کھٹاس وہ نہیں آئے گی. خیر ناظرین محترم، آپ سب کا ایک بار پھر خوش آمدید. شاعر نے کیا خوب فرمایا ہے، بدن میں چھنت فطرت شبنمی چھم، بدن میں چھنت فطرت شبنمی چھم، گمس ملون کتھ یتھ زندگی چھم، مے صدرک قطر اکھ چو ہائے تملیوس، مے صدرک قطر اکھ چو ہائے تملیوس، گمس بدنام وائی بندگی چھم. ناظرین محترم، ہر دن کی طرح آج دن بھی ہم یہی دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھیں، اور جو ناظرین محترم یا جو دوست ہمارے اس وقت کسی بیماری میں مبتلا ہو انہیں شفا یاب کریں، آمین ثم آمین. ناظرین محترم، ہم پروگرام کے ابتدائی مراحل میں ہی آپ تک کووڈ، ویدر اور موسم کے ساتھ ساتھ ٹریفک کی جانکاری پہنچاتے ہیں. تو جو
مسعود صاحب نے فرمایا کہ چائے کی چسکیاں لینے کا ایک ریزن یہ بھی تھا کہ ٹھنڈ کا احساس جو ہم نے پہلے ہی عرض کیا وہ صبح سے ہی ہو رہا ہے اور بوندا باندی کا سلسلہ شروع ہوا ہے، اور محکمہ موسمیات کی پیشگوئی یہی ہے کہ آج دوپہر سے موسم ابرآلود ہوگا اور بارشوں کا ایک سلسلہ شروع ہوگا جو ایک ہفتے تک جاری رہے گا۔ اور درجہ حرارت کی بات کریں تو آج سری نگر میں دن کا زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 11 ڈگری سیلسیس اور کم از کم 1 ڈگری سیلسیس ریکارڈ کیا جا سکتا ہے۔ جموں میں آج دن کا زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 22 ڈگری سیلسیس اور کم از کم 11 ڈگری سیلسیس ریکارڈ کیا جا سکتا ہے۔ تو آپ نے بھی دیکھا ہوگا کہ پچھلے دنوں جب درجہ حرارت 17 ڈگری تک چلا جاتا تھا، وہی اب اس میں گراوٹ دیکھنے کو مل سکتی ہے، اور یہ گراوٹ اگلے ایک ہفتے تک جاری رہے گی۔ قومی شاہراہ کا حال اس طرح سے ہے کہ آج گاڑیوں کو یک طرفہ چلنے کی اجازت دی گئی ہے اور آج گاڑیاں سری نگر سے جموں کی طرف چل سکیں گی، یہ کہنا ہے ٹریفک کنٹرول روم سری نگر کا۔ اور کووڈ اپڈیٹ اس طرح سے ہے کہ پچھلے 24 گھنٹوں کے دوران 58 نئے معاملات کی تصدیق ہو چکی ہے، جن میں 47 معاملات کشمیر صوبے سے اور 11 معاملات جموں صوبے سے بتائے گئے، اور ریکوریز کی تعداد پچھلے 24 گھنٹوں کے دوران 44 بتائی گئی۔ یہاں پہ یہ بھی کہنا چاہیں گے کہ جو کووڈ ویکسینیشن کا دوسرا فیز چل رہا ہے، فرنٹ لائن ورکرز کی ویکسینیشن چل رہی ہیں، اور ایسے میں ہم آپ کو یہی کہنا چاہیں گے کہ یہ ویکسین بالکل سیف ہے، ہم سب کو لینا چاہیے تاکہ ہم اس وبا سے بچ سکیں اور ہم اپنی زندگیوں کو آرام سے آگے بڑھا سکیں۔ جی مسعود صاحب۔ بالکل صحیح، جو ویکسینیشن ہے وہ ضرور کرانی چاہیے، اور یہ ہماری صحت کے لیے بہت ضروری ہے، ہمارے لیے، ہمارے اپنوں کے لیے، اور ساتھ ساتھ یہ بھی کہ جو احتیاط جو ہے، جو SOPs دیے گئے ان کا بھی احترام کرنا ہے، احتیاط اپنی جگہ پہ اور ویکسینیشن اپنی جگہ پہ۔ اب پروگرام کی پہلی سوغات جو ہے جو ہم نے آج آپ کے لیے چنی ہے، جب بھی ہم اس پروگرام میں موسیقی کے تعلق سے بات کرتے ہیں کوشش یہی رہتی ہے کہ موسیقی کے جو ہر رنگ جو ہے ہمارے اس یوٹی کا، جموں کشمیر کا ہر رنگ آپ تک پہنچائیں۔ آج ہم فوک موسیقی آپ تک پہنچائیں گے، کشمیری فوک موسیقی۔ کشمیری فوک موسیقی کے ایک بہت بڑے استاد غلام نبی بلبل اور ان کے ساتھیوں کی آواز میں یہ خوش لہن سا یہ نغمہ دیکھتے ہیں۔ آئیے آغاز کرتے ہیں اس خوبصورت سے نغمے سے۔ حقیقت سیما کرت نہیں، سچ حقیقت سیما کرت نہیں، اے مستان 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 ربی ربی ربی، ہم نے دیکھا جانان ابھی ابھی، اے برمس میں خان ربی ربی ربی، برمس میں خان ربی ربی، آج شم جانان ربی ربی، اوزائی وزنو شان تغزل، اوزائی وزنو شان تغزل، اے بت خان ربی ربی ربی، بت خان ربی ربی ربی، ہم نے دیکھا جانا ابھی ابھی بڑی مست میں خان چھل چھلتی روزان گنہش لطافت، چھل چھلتی روزان گنہش لطافت،
کہتے یہ دامان 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 ربی البسم جانان ہائے 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 برمز میں کھان البسم جانان یہ برمز میں کھان کعبس اندر چھ ہوئی ایک پھر زمین یت کعبس اندر چھ ہوئی ایک پھر زمین کیا استان 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 برمز میں کھان برمز میں کھان ہم نے دیکھا جانا ابھی ابھی آج کچھ جانا اوہ برمز میں کھان برمز میں کھان کعبہ اندر چھ ہوئی پھر زمین یت کعبہ اندر چھ ہوئی پھر زمین کیا کران استان استان یہ استان 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 برمز میں کھان برمز میں کھان برمز میں کھان ان فاضلن دیت عرفان عرفان ان فاضلن دیت عرفان عرفان یہ تو پیمان 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 برمز میں کھان ربی 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 برمز میں کھان ربی ربی آج کچھ جانا ربی 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 برمز میں کھان ہم نے دیکھا جانا ابھی ابھی I'm فاضلن دیت عرفان عرفان I'm فاضلن دیت عرفان عرفان پیمان 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 ہم نے دیکھا جانا ابھی 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 ربی ربی
خوشاوے بے تہد اک پھر تہندس من پسند لائیو شو گڈ مارننگ جے کس کے شمارس من ونکس غلام نبی بلبل تہذ ساتھن ہز آواز مجھ خوبصورت بہت ست تامت واتناوان تو بلبل صٲبس پن اخ انداز سارنگ واینک اس تھی پان تھی سو انجوائے کران بیٚیہِ دپان ییٚلہِ ونٛدٕ آسہِ تۭر آسہِ نوٗن چاے سماوار برونٛہہ کَنۍ گرٛکان آسہِ نوٗن چاے أسۍ آسو چٮ۪وان تہٕ سۭتۍ سۭتۍ ییٚلہِ کٲشِر موسیقی آسان تَتھ چھُ بدلے اکھ لطف آسان مُنیٖر تہٕ یِتھ پٲٹھۍ سٲنۍ ناظریٖن گرِ بِہِتھ وٕنکٮ۪س لطف اندوز ٲسۍ سپدان موسیقی سۭتۍ ٲسۍ أسۍ امیُک لطف تُلان اتھ پروگرامس منٛز تو وۄنۍ امیُک سلسلہ پروگرامو برونٛہہ پہمتھ پننہِ پروگرامُک اس سے پہلے کہ ہم آج کے مہمان سے بات کریں ان کے بارے میں آپ کو بتا دیں یتھ پٲٹھۍ تۄہہِ پتہ چھِ کہ سانہِ مُلکٕکۍ یِم وزیٖر اعظم یِم زن چھِ نریندر مودی جی تِم چھِ پننہِ منٕچ باوت کران من کی بات پروگرامس منٛز تہٕ امہِ سلسلس منٛز چھُ اکھ پرومو وٕنکٮ۪س پیش تہٕ تمہِ پتہٕ کرو أزکِس مہمانس سۭتۍ کتھ. من کی بات وزیر اعظم جناب نریندر مودی باون پنس رٮ۪تہٕ بعد من کی بات پروگرامس منٛز 28 فروری صبحٲے 10 بجے پنٕنۍ خیال امہِ پتہٕ یِیہِ من کی بات پروگرامُک علاقٲیی زبانن منٛز ترجمہٕ آکاشوانی تہٕ دوردرشن کیو ساروٕے سٹیشنو پٮ۪ٹھٕ نشر کرنہٕ. من کی بات پروگرامُک علاقٲیی زبانن منٛز ترجمہٕ یِیہِ دُبارٕ رٲژ سٕنٛزِ 8 بجے آکاشوانی تہٕ دوردرشن کیو ساروٕے سٹیشنو پٮ۪ٹھٕ نشر کرنہٕ. یاد تھٲیِو آتھوار 28 فروری صبح 10 بجے من کی بات. ویلکم بیک ناظرین محترم. اس وقت جو آپ ہمیں لائیو دیکھ رہے ہیں چاہے اپنے ٹیلی ویژن اسکرینس پر چاہے اپنے موبائل فونس پہ لائیو اسٹریمنگ کے ذریعے آپ ہم سے جڑے ہیں, ایسا تبھی ممکن ہو رہا ہے جب انجینئرنگ نے کافی ترقی کی اور نئی نئی ٹیکنالوجیز ہمارے سامنے آتی گئیں. انجینئرنگ ایک ایسا شعبہ ہے جو ہماری زندگیوں کو سہل اور آسان بنانے میں اہم رول ادا کرتا ہے, اور انجینئرنگ کے چونکہ بہت سارے شعبہ جات ہیں اور ہر ایک شعبے کی اپنی اپنی جگہ ایک خاص اہمیت ہے, خاص افادیت ہے. ایسے میں انجینئرنگ کا ایک ایسا شعبہ جو ہماری بنیادی ضروریات کو مکمل کرتا ہے اور ہماری بنیادی ضروریات کے حوالے سے ہمیشہ کارگر اور ثابت قدم رہا ہے, لیکن ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ہم اس شعبے کی موجودگی کا احساس کم کرتے ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا سری نگر جموں قومی شاہراہ پر حال میں ایک پل ڈھہ گیا تھا اور اس پل کو انجینئرنگ کے اسی شعبے نے ریکارڈ ٹائم میں پھر سے کنسٹرکٹ کیا تھا, اور بیلی برج کی صورت میں یہ پل اس وقت اس شاہراہ پر قائم و دائم ہے, اور ٹریفک کی نقل حمل میں اس برج کا بہت ہی زیادہ اہم رول رہا. آپ خود یہ جانتے ہوں گے, تو آپ اشارہ بھی سمجھ گئے ہوں گے کہ آج ہم انجینئرنگ کے سول شعبے کی بات کرنے والے ہیں. سول انجینئرنگ کے حوالے سے ہم بات کریں گے, اور البرٹ آئنسٹائن کا کہنا تھا کہ سائنٹسٹس انویسٹیگیٹ واٹ آلریڈی از, انجینئرس کریٹ واٹ دیئر ہیز ناٹ بین. تو انجینئرنگ خاص کر سول انجینئرنگ کی یہ تاریخ یہ کل کی تاریخ نہیں ہے, 4000 سال سے بھی پرانی تاریخ ہے, جس کے نقوش ہمیں اہرام مصر یا روم کی سڑکوں کی صورت میں دیکھنے کو ملتی ہیں. بالکل. آج ہم سول انجینئرنگ کے بارے میں بات کریں گے. اس شعبے کو کون سے چیلنجنگ آج کے بدلتے وقت میں درپیش ہیں ان کے بارے میں بات کریں گے. کریئر کو کس طرح سے بنایا جا سکے اس پہ بات کریں گے, اور دیکھنے کی کوشش کریں گے کہ اس کوتا احساس اس کوتا محسوس کرنے کی ضرورت پنس دہ دش یتھ تگدو مز زندگی مز سول انجینئرنگ ہے. بالکل آپ نے صحیح بات کہی کہ جو تاریخ ہے اس تعلق سے بہت پرانی تاریخ ہے, جیسے آپ نے کہا کہ صدیوں پہ محیط یہ تاریخ ہے. اور یہاں اب دیکھیں جب ہم دیکھتے ہیں کہ آج کے تعلیم نظام کے جب ہم بات کرتے ہیں تو نئے نئے شعبے جو ہے نئے نئے مضامین جو متعارف کیے جا رہے ہیں جو وقت کی ضرورت بھی ہے, اور نئے نئے رنگ اترتے جا رہے ہیں ہمارے تعلیمی نظام میں. اور ظاہر سی بات ہے کہ جب ہم سول انجینئرنگ کی بات کرتے ہیں, سول انجینئرنگ میں بھی تو کچھ تو نیا ہوگا, کچھ تو نیاپن آیا ہوگا, کچھ تو نئی چیزیں شامل ہوگی جس کے بارے میں ہمارے ناظرین جو ہمارے وہ اسٹوڈنٹس جو سول انجینئرنگ میں دلچسپی رکھتے ہیں وہ جاننا چاہیں گے. ہمارے ساتھ آج تشریف رکھتے ہیں انجینئر میر اعجاز احمد صاحب. آپ سینئر اسسٹنٹ پروفیسر ہیں سول انجینئرنگ اسلامک یونیورسٹی آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کشمیر. آپ کا استقبال. گڈ مارننگ جنبی کے لائیو شو. السلام علیکم. انجینئر صاحب, اس سے قبل کہ ہم سول انجینئرنگ کے بارے میں بات کریں جو کہ آج ہم نے موضوع چنا ہے, اس کے آپ ماہر بھی ہیں, اس تعلق سے آپ تفصیل سے ہمیں بتا پائیں گے, لیکن
آپ کی زندگی کے بارے میں جہاں تک ہم نے سنا ہے کہ کافی نشیب الفراز آپ نے دیکھے ہیں، کافی اتار چڑھاؤ اس میں کافی دلچسپ ہے آپ کی زندگی کا سفر، ابھی تک کا جو آپ کا سفر رہا. پہلے اس تعلق سے بات کریں گے. پہلے ہمارے ناظرین کو بتائیں کہ آپ کہاں سے ہے، آپ کی پرورش کہاں پہ ہوئی، کہاں پلے بڑے اور ابتدائی تعلیم کہاں حاصل کی؟ شکریہ. پہلے تو آپ نے مجھے دعوت دی، اس کے لیے میں آپ کا شکر گزار ہوں. میں جہاں رہتا ہوں یہ ڈاؤن ٹاؤن کا ایک علاقہ حول گاسیار علی پارک. بچپن اور میں پیدا بھی وہیں پر ہوا. تو ابتدائی تعلیم کا جو تعلق ہے وہ گورنمنٹ مڈل سکول ڈونی پورہ 8ویں تک، اور اس کے بعد شاہین پبلک سکول ایک پرائیویٹ سکول علاقے میں ہی تھا. تو پھر وہاں پر 9th 8th 9th اور 10th وہاں سے کیا. پھر ایس پی ہائر سیکنڈری سکول لال چوک 11th اینڈ 12th. پھر جو بیچ میں 1 سال کا گیپ رہا اس میں وہی انٹرنس کی جدوجہد، کوچنگ سینٹرز کا دیکھنا وغیرہ شغیرہ، اور فائنلی اچھا یہ وہ دور ہے جب تب تو میرے خیال سے زیادہ پرائیویٹ سکولز بھی نہیں تھے اور بہت سارے جو ہے ایفرٹ بھی نہیں کرتے تھے کہ پرائیویٹ سکولز میں تعلیم حاصل کی، اور گورنمنٹ سکولز کا معیار بھی کافی اونچا تھا، اساتذہ بہت اچھے تھے اس وقت. آپ نے بھی شاید اس بات کو محسوس کیا ہوگا کہ اس وقت کے جو استاد تھے یا تعلیم جو تھی سرکاری اسکول کی معیار آج کے مقابلے میں کچھ زیادہ ہی ہائی تھا. حقیقتاً میں یہ بات بالکل کہنا چاہوں گا، جو ہمارے استاد تھے ان کا جو انٹرسٹ بچوں کی طرف تھا، ایک جو وہ تعلیم اور تربیت دونوں، نہ صرف تعلیم کی کیریکولم پڑھانا ہے، تربیت پہ بھی دھیان دیتے تھے. جی. تو مجھے لگتا ہے کہ میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ آج پرائیویٹ سکولز میں وہ تعلیم تربیت ہے، لیکن اس وقت جو سرکاری سکولوں کا معیار تھا وہ کافی اونچا تھا، اس میں کوئی شک نہیں. تو NIT پہ آپ پہنچے، اور NIT میں آپ نے کس برانچ میں یہ سول انجینئرنگ پہلے سے ہی آپ نے طے کیا تھا کہ مجھے یہ ڈپارٹمنٹ میں جانا ہے، یہی پڑھائی کرنی ہے؟ پہلے تو سوال یہ پیدا ہوتا کہ آپ کو انجینئرنگ میں انٹرسٹ تھی بھی یا نہیں. جی. آپ کا کوئی اور خواب تو نہیں تھا؟ بہرحال میں یہ کہنا چاہوں گا کہ یہ جو ڈیسیجن تھا یہ فورسڈ ڈیسیجن تھا. اچھا فورسڈ ڈیسیجن. ہاں فورسڈ ڈیسیجن اس حساب سے کہ میرا جو آج بھی رجحان ہے، یا جو یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ اب میری ہابی بن کے رہ گیا ہے، رجحان لٹریچر کی طرف اور فلسفے کی طرف تھا. لیکن ان دنوں جب آپ کی سلیکشن NIT میں ہو اور اس وقت علاقے میں اس پیمانے پہ کسی کی سلیکشن ہونا، اور اسپیشلی ہمارے علاقے میں، تو لوگوں کی مبارکباد نے اتنا قائل کر دیا کہ مجبوراً مجھے ایڈمیشن لینا ہی پڑا. اور گھر کا بھی پریشر تھا، فادر تھے، بردر تھے، ان کی یہ خواہش تھی کہ یہ انجینئر ہی بنے. اب سلیکشن بھی ہو گئی ہے، اچھے میرٹ سے پاس بھی ہو گیا ہے، تو میں نے ان کی بات مانی اور میں نے ایڈمیشن لے لیا. اچھا تو وہ پانے کی اسوس فورس ڈیسیجن ہے، یہاں پہ تھوپا گیا تھا کیونکہ والدین چاہتے تھے، آپ نہیں چاہتے تھے، آپ کی دلچسپی تھی فلسفے میں، لٹریچر میں. تو کیا کہنا چاہیں گے یہ جو رجحان ہے اس طرح کا، جو بچوں کو کسی چیز کے لیے مجبور کرتے ہیں، تھوپتے ہیں اپنا ڈیسیجن ان پہ، ان کو ان کی جو وہ چاہت ہوتی ہے وہ کرنے نہیں دیتے، اس کو آپ اس رجحان کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ میں یہ جو دیکھیے، یا تو آپ بچے کو موٹیویٹ کریں کہ اس میں آگے جا کے کون سے سکوپس ہے، کیا وہ اس پہ کھرا اترے گا، اس کی خواہش اگر بنتی ہے تو اس کو موٹیویٹ کریں. مطلب گھر میں پیرنٹس کو میں بار بار یہ کہتا ہوں کہ وہ ڈکٹیٹر نہ بنے، وہ ایک اچھے دوست کی طرح بچوں کے ساتھ پیش آئے اور ان کو سمجھائے. دیکھیے پیرنٹس جو ہوتے ہیں وہ بچے کی بہبودی کے لیے ہی یہ سارے ڈیسیجن لیتے ہیں. بچہ اس لیول پہ نہیں ہوتا ہے، میچور نہیں ہوتا ہے، ان کی اپنی خواہشات بھی ہوتی ہے. اور میں کہتا ہوں کہ ہر شعبہ اپنے میں ایک اپنی صلاحیت رکھتا ہے، اور بچہ جو ہوتا ہے اگر ایکسلنسی پہ جائے گا، ہر شعبے میں پیسہ بھی ہے، عزت بھی ہے، سب چیزیں ہیں. بس یہ ہے کہ تھوڑا رجحان جو ہے اب تھوڑا تھوڑا بدل رہا ہے. مجھے لگتا ہے کہ پیرنٹس کو ڈکٹیٹر نہیں بننا چاہیے. جی. تب آپ کے گھر والے کیا چاہتے تھے کہ آپ کیا کریں؟ تو آپ نے سیدھے کہا کہ وہ انجینئرنگ میں ہی مجھے بھیجنا چاہتے تھے. وہ ڈاکٹر بننے کا وہ ان کو کریز نہیں تھا، وہ اس حوالے سے زیادہ آپ کو تنگ نہیں کرتے تھے؟ دیکھیے اس وقت کیا تھا کہ میں نے میڈیکل سبجیکٹ لیا، ایڈیشنل میتھ لیا. جی. میڈیکل میں سلیکشن نہیں ہوئی کیونکہ بایولوجی جو تھی اس میں تھوڑا میرا ہاتھ تنگ تھا. جی. تو اچھا بھی نہیں لگتا تھا اس کو پڑھنا، کیونکہ
کچھ اپنی خواہشات ہوتی ہیں، لیکن میں نے جو سکور کیا ہے انٹرنس میں وہ فزکس اور کیمسٹری سے کیا ہے. آپ سن کے حیران ہو گئے، میرے میتھ میں بھی بہت کم نمبر تھے جی. تو سکور میرا ان 2 سبجیکٹ سے ہوا. ماشاءاللہ قابلیت تو تھی، لیکن یہ ہے کہ جب سلیکشن ہو جاتی ہے تو اس کے بعد یہ ڈیسیجن جو ہے وہ ان کی جو ہوتا ہے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ ہم اس کی بہبودی اسی میں، ان کا سوچنا بھی صحیح ہے، لیکن انسان کی اپنی جو خواہشات ہوتی ہیں. میں کبھی سوچتا ہوں کہ اگر میں فلسفے کے میدان میں ہوتا، لٹریچر کے میدان میں ہوتا، شاید اس سے زیادہ ایکسلنس صحیح بات ہے، کیونکہ جس چیز میں زیادہ دلچسپی ہو تو اس میں انسان زیادہ ایکسل کرتا ہے. وہ چیز کام نہیں لگتی، پھر وہ پیشن صحیح ہو پاتا ہے، وہ جنون ہوتا ہے. بالکل. سر آپ نے ہماری جب کل بات ہو رہی تھی تو آپ نے ڈفرینٹ پوسٹنگز پہ کام کیا ہے، باہر بھی رہے ہیں آپ، تو کل ملا کے تجربہ کیا رہا؟ دیکھیے 2007 میں میری جب کیمپس پلیسمنٹ ہوئی NIT سری نگر سے، میری پہلی پوسٹنگ ریلویز میں جو کٹرا قاضی گنڈ ریل لنک ہے، اس پہ ایز اے ڈیزائن انجینئر میں نے کام کیا ہے. میں ڈیزائن سیل میں تھا دہلی میں، تو اسی پروجیکٹ پہ کام کیا. تو اس کے بعد بیچ میں ایک وقفہ مجھے موقع ملا کہ میں جنرل ارینجمنٹ ڈرائنگس دیکھتا تھا. اس کے بعد فردر مجھے جو موقع ملا، یہاں اروناچل پردیش میں ایک جگہ ہے، وہاں پر ایک جوائنٹ وینچر کینرو اور NTPC کا تھا، وہاں جانے کا موقع ملا. وہ تجربہ کافی ویلڈ تجربہ ہے میری زندگی کا. قریباً ناگالینڈ سے 10 کلومیٹر کی دوری پہ سائٹ تھی، تو ٹف سائٹ تھی بہت، لیکن مجھے اچھا لگتا ہے ایسی سائٹس پہ جانا اور وہاں کام کرنا. تو وہاں کے بعد میری پوسٹنگ جیو ٹیکنیکل سیکشن میں ہوئی، اور انہوں نے مجھے یہاں بنیہال پوسٹ کر دیا. ان دنوں بنیہال کا اسٹیشن بن رہا تھا، تو یہ جو ٹیکنیکل اور بنیہال آنا بھی ایک یہ تھا کہ وہاں پر پچھلے 3 مہینے سے کام بند تھا کمپنی کا، کافی نقصان ہو رہا تھا کیونکہ وہاں پر ایک لوکل پرابلم ہو گئی تھی، اور مجھے اسپیشلسٹ بھیجا گیا کہ یہ مسئلہ حل کر دے گا، اور میں اس میں کامیاب بھی ہو گیا. اچھا، لیکن اور بھی بہت ساری باتیں ہیں اس کے بعد، کیونکہ ایوریج اسٹوڈنٹ سے پھر آپ گولڈ میڈلسٹ بن گئے، M.Tech بھی آپ نے کیا، اور اس کے ساتھ ساتھ اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں جو آپ کے بارے میں ہم جانتے ہیں، جو جاننا چاہیں گے ہمارے ناظرین اس میں دلچسپی ہوگی. سول انجینئر کے بارے میں بات کریں، لیکن پہلے ایک وقفے کے لیے رکنا چاہیں گے. ناظرین کرام، ایک وقفے کے لیے رکتے ہیں. وقفے کے اس پار اخبارات کی سرخیاں شامل پروگرام رہیں گی، اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارے جو آج کے معزز مہمان ہیں انجینئر میر اعجاز صاحب، ان سے ہماری گفتگو بھی جاری رہے گی. گٹہِ منٛز زن یی زُن گاش، اسہِ روٗزِن پگہٕچ آش، أسۍ رِشتن برہو گۄڈ، أسۍ پکھن کڑہو واش. سیمٹیک سیمنٹس، رشتن ہٕنٛز مضبوٗط عمارت. سیمٹیک سیمنٹس، رشتن ہٕنٛز مضبوٗط عمارت. آپ دیکھ رہے ہیں گڈ مارننگ کے لائیو سینے کے دوردرشن کے کاشی چینل سے. پہلے اخبارات کی جو سرخیاں وہ شامل پروگرام کریں گے. میرے پاس اردو روزنامہ ہے، اور اس اردو روزنامے کی 2 سرخیاں ہم نے ان کا انتخاب کیا، آپ تک پہنچانا چاہیں گے. پہلی سرخی کہ وزیر اعظم ہند کا دورہ کشمیر 25 یا 26 فروری کو متوقع. بانہال قاضی گنڈ ٹنل کا افتتاح کر سکتے ہیں، لیفٹیننٹ گورنر سے ملاقات طے. اور اسی اخبار کی ایک اور سرخی ہے کہ تدریسی عمل بحال کرنے سے متعلق مرتب شدہ شیڈول میں تبدیلی. اب مڈل سطح تک کے اسکول 8 مارچ سے کھلیں گے، اور 9ویں اور 12ویں تک کے جو کلاسز ہیں 1 مارچ سے تدریسی عمل بحال ہوگا. جی، میرے پاس ایک اردو روزنامہ ہے، اس کے پہلے صفحے سے یہ 2 سرخیاں. سب کو ساتھ لے کر جموں کشمیر کو نئی بلندیوں تک لے جایا جائے گا، سب کا ساتھ سب کا وکاس، اس پر ہم کار بند ہے. وزیر اعظم کا بیان. نئی دلی میں وزیر اعظم کی سربراہی میں سبھی ریاستوں، یونین ٹیریٹریوں کے باجپا صدور اور جنرل سیکریٹریوں کی میٹنگ. ایک اور سرخی اسی اخبار سے. 29 مارچ سے سری نگر ایئرپورٹ سے نائٹ سروس شروع ہونے کے امکانات روشن. بین الاقوامی پروازیں شروع ہونے پر ملکی اور غیر ملکی سیاحوں کا اظہار اطمینان. جی، انگریزی روزنامہ میرے پاس ہے، اور سرخی ہے کہ اوور لوڈڈ GB پنت ہاسپٹل لومنگ رسک فار پیشنٹس، ول آپریشنلائز نیو چلڈرنز ہاسپٹل بائی اگست، گورنمنٹ کا بیان.
ہائی کورٹ آرڈرس اپائنٹمنٹ آف کینڈیڈیٹ ایز منصف، اس سے پہلے مدثر جو ہے اس پوسٹ کے لیے تھے، لیکن جو سروس سلیکشن بورڈ کے تحت آیا تھا لیکن انہوں نے جوائن نہیں کیا، تو اب جو ہے جو دوسرا کینڈیڈیٹ ہے اس کی اپائنٹمنٹ کو فائنل کر دیا گیا ہے. جی میرے پاس ایک انگریزی روزنامہ ہے، اس کے اندرونی صفحے سے یہ سرخی: نیشنل سارس میلہ فرام مارچ 23 ایٹ سری نگر. تو جائیے گا ضرور. جی انگریزی روزنامہ میرے پاس اور سرخی ہے کہ کوآپریٹ ود ڈیلیمیٹیشن کمیشن اف یو وانٹ ارلی پولز ایل جی ٹو پولیٹیشنز. اور اسی اخبار کی سرخی کہ گورنمنٹ ٹرانسفرز کے یوز لے کرگل کیمپسز ٹو لداخ یو ٹی. جی میرے پاس ایک انگریزی روزنامہ ہے، اس سے یہ دو سرخیاں: برڈ فلو کیس ڈیٹیکٹڈ ان ڈورو اننت ناگ. ایک اور سرخی اسی اخبار سے: ہاٹی ایکسپو 2021 ایگریکلچر سیکٹر ٹو گیٹ مور شیئر آف بجٹ ان فیوچر. لیفٹیننٹ گورنر سے سسٹینیبل ایگریکلچر پلان ہیز بین ڈیولپڈ ان جموں کشمیر. جی میرے پاس یہ اردو روزنامہ ہے، سرخی ہے کہ معروف عالم دین مولانا منظور کرمانی کٹھوا سڑک حادثے میں جاں بحق. موصوف مسلم پرسنل بورڈ کے ممبر اور متحدہ مجلس علماء کے بانی رکن مفتی نظام الدین ندوی کے بڑے بھائی تھے. اور اسی اخبار کی ایک اور سرخی کہ بانہال بارہمولہ ٹرین سروس محدود پیمانے پر بحال، مزید 3 ریل گاڑیاں چلانے کی تجویز بھیج دی گئی ہے. اور آخری سرخی اس اخبار کی کہ نوکریوں کے جعلی آرڈرز دینے والا نیٹ ورک بے نقاب. جی میرے پاس 2 اور اردو روزنامے بچے ہیں، ان سے چند ایک سرخیاں: یو ٹی میں صنعتی ترقی منصوبے کے لیے 3 کمیٹیاں تشکیل، وزارت داخلہ کی قیادت میں قائم کمیٹیوں میں ایل جی بی شامل. ایک اور اخبار کے کھیل صفحے سے یہ 2 سرخیاں: 5 طلائی تمغوں کے ساتھ ہندوستان کی خواتین مکہ بازو نے چوٹی کا مقام حاصل کیا. ایک اور سرخی جی تو یہ تھی سرخیاں آج کے اخبارات سے. آج ہم بات کر رہے ہیں سول انجینئرنگ کے بارے میں، اور پہلے ہم نے ذکر چھیڑا پس منظر کے بارے میں. ہمارے جو آج کے مہمان ہیں انجینئر اعجاز صاحب، اور یہ بتا رہے تھے کہ ان پہ تھوپا گیا کہ آپ کو سول انجینئرنگ کی پڑھائی کرنی ہے. تو بریک پہ جانے سے پہلے مسعود صاحب یہی سوال کر کے گئے تھے کہ ایوریج اسٹوڈنٹ کے لیے کس طرح سے ممکن ہوا کہ آپ گولڈ میڈلسٹ بن گئے؟ کیونکہ یہ بہت اہم سوال ہے اپنی جگہ پہ، کیونکہ بی ٹیک تو آپ نے یہاں سے کیا، اس کے بعد آپ نے پنجاب یونیورسٹی میں ایم ٹیک کیا اور گولڈ میڈل وہاں پہ حاصل کیا پوری یونیورسٹی میں. تو یہ سفر جو ہے، کیونکہ 48-49% مارکس لینے والا شخص اچانک سے 84-90% پہ آ جائے، تو یہ تبدیلی یہ کیسے ممکن ہو پائی؟ اس میں یہ کہوں گا کہ جب انسان کا اندر کا ضمیر جاگ جاتا ہے کہ مجھے کرنا ہے، جی میں کبھی خود میں یہ محسوس ہو رہا ہے مجھے کہ صلاحیت تو موجود تھی، لیکن ماحول میں شاید ماحول سازگار نہیں تھا. یہ وہی گولڈ میڈل ہے جس کا ہم ذکر کر رہے ہیں؟ جی بالکل، یہ گولڈ میڈل وہی ہے. یہ ہمارے جو چانسلر پریزائڈ کر رہے تھے، وائس پریزیڈنٹ آف انڈیا وینکیا نائیڈو صاحب پیچھے آپ دیکھ رہے ہیں بیٹھے ہوئے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کے کرم سے اور والدین کی دعا تھی تو گولڈ میڈل ملا. جناب یہ سوال بالکل ویلڈ ہے کہ اس بارے میں بتائیں، اور جو بھی اسکرین پہ ایک سرٹیفکیٹ ہم نے دکھایا. ہاں، یہ اسٹینڈنگ فرسٹ گولڈ پنجاب یونیورسٹی کی طرف سے ملتی ہے. اسی دن مجھے ملی تھی، اور مجھے لگتا اس فنکشن میں واحد کشمیر سے تھا جس کو یہ اعزاز ملا تھا. تو جناب میں یہ کہنا چاہوں گا کہ اس میں سب سے اہم رول جو ہے کہ میں عوام تک یہ بات پہنچانا چاہوں گا کہ ہمارے یہاں پر کیریئر کاؤنسلنگ جو ہے کہ بچے کو کس ڈائریکشن میں جانا ہے. ہمارے پاس ان دنوں مطلب میٹرک میں پاس ہونا بڑی بات ہوتی تھی، آج کی طرح 90% وغیرہ نہیں، پاس ہونا بڑی بات ہوتی تھی. پاس ہو گئے یہ بہت مسئلہ تھا کہ ہو گیا پاس، بہت خوشی ہوتی تھی. لیکن اب کمپٹیشن کا زمانہ ہے. اور دوسرا، ہمیں یہاں پر میڈیکل نان میڈیکل ہی دکھتا ہے پورے کشمیر میں. نئی جو جہت ہے، نئی جو چیزیں ہیں، وہ اس کی طرف دھیان نہیں ہے. یہاں پر فارملی کیریئر کاؤنسلنگ کا جو رجحان ہے وہ پایا نہیں جاتا ہے، اور بلکہ پیرنٹس اس کی طرف جاتے ہی نہیں ہیں. وہ تو میں نے دیکھا ہے گھر میں کوئی بڑا بھائی ہو، کوئی کزن ہو، کوئی کسی کا باپ ہو، وہ ہر چیز کے ایکسپرٹ خود ہی بن جاتے ہیں، جبکہ ایسا ممکن نہیں ہے. تو کیریئر کاؤنسلنگ اور بچوں کی حوصلہ افزائی اہم ہے. اور پھر بچے کا جو اندر کا ضمیر ہے وہ خود جب جاگ جائے تو انسان
तरक्की की कोई भी मंजिल को छू सकता है. چونکہ آپ نے کریئر کاؤنسلنگ کی بات کی, یہاں پہ ہمارے ناظرین اور ہمارے والدین جو اس وقت ہمیں دیکھ رہے ہوں گے تاکہ ان تک بھی یہ ایک میسیج آئے, سول انجینئرنگ کے بارے میں بتائے انہیں کہ وہ کس طرح سے اپنے بچوں کو اس میں بھیج سکتے ہیں اور اچھا خاصا کریئر بنا سکتے ہیں. دیکھیے یہ بات میں نے جہاں تک ابھی تک مجھے لگتا ہے میں نے قریباً انجینئرنگ کے 2000 سے زائد اسٹوڈنٹس کو پڑھایا ہو, جی, لیکن میں نے کسی بچے کو ناقابل نہیں پایا. آپ کو عجیب لگے گا یہ بات سن کر کہ کوئی بھی بچہ ناقابل. دیکھیے ہر بچے میں ایک اپنی صلاحیت ہوتی ہے, لیکن وہ صلاحیت اس کو خود ہی پتہ نہیں ہوتی. اگر پتہ بھی ہوتی ہے تو وہ دبائی جاتی ہے. جی, لیکن یہ جو بار بار ہم پیرنٹس سے ریکویسٹ کرتے ہیں کہ صلاحیتوں کو مت دبائیے بلکہ ان کو سامنے لائیے, آپ دیکھیے وہ اس میں کیسے آگے جا سکتا ہے. یہ ایک اہم مسئلہ ہے جو میں پیرنٹس سے ریکویسٹ کر رہا ہوں بار بار. اور نئی جو جہت ہے سول انجینئرنگ کی, ہوم سک نہ بنے. جی, ہمارے بچے اکثر یہ سوچتے ہیں کہ جابس نہیں نکل رہی ہے, R&B کی پوسٹیں نہیں آ رہی ہیں. دیکھیے گورنمنٹ کی جابز محدود ہوتی ہے, لمیٹڈ ہوتی ہیں, آپ ان پہ ریلائی نہیں کر سکتے. اب جو نئی ایجوکیشن پالیسی بھی ہے اس میں بھی آپ دیکھیے سکل ڈیولپمنٹ کا ہے مسئلہ, کہ سکل ڈیولپمنٹ. تو ایک کنٹری جو گرو کرتی ہے اس میں ٹیکنوکریٹس کا بہت اہم رول ہوتا ہے. جہاں پر آپ کی یہاں پر جابس نہیں ہیں لیکن آپ ہوم سک مت بنیے, آپ تھوڑا ایک نیشنل انٹرنیشنل ایکسپوجر لے کے چلیں. نئی جہت ہے, جیسے آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی میں بات کروں, ہمارے زمانے میں تو اس کا کنسیپٹ ہی نہیں تھا کہ سول انجینئرنگ اور آرٹیفیشل انٹیلیجنس کبھی آپس میں, اور میں کہتا ہوں آج تو پروجیکٹس ممکن ہی نہیں ہے اس کے بغیر. تو اس ڈائریکشن میں جانے کی ضرورت ہے. سیوونکس ہے, ایک نئی جہت ہے سول انجینئرنگ میں, تو اس میں جانے کی ضرورت ہے. لیکن چونکہ یہاں پر وسائل محدود ہے, لیکن اس کے لیے نیشنل انٹرنیشنل ایکسپوجر کی ضرورت ہے. اچھا بیاکھ اکھ وچھو تُہۍ کہ مطلب یتھ پٲٹھۍ مُنیٖر تہِ ٲسۍ وۄنۍ کینٛہہ کال برونٛہہ کتھ کران کہ انجینئرنگ شعبہٕ یِم أسۍ کتھ کران چھِ یہِ چھُنہٕ وۄنۍ محدوٗد روٗدمُت کینٛہہ. اتھ چھِ واریاہ انجینئرنگ شعبہٕ چھِ یتھ منٛز انسان کٲم ہیٚکہِ کٔرِتھ, مگر تہِ کٔرِتھ تہِ وٕچھو تُہۍ کہ یِم زن سٹوٗڈنٛٹس چھِ زیادٕ پہمتھ چھِ دلچسپی تِمن سِول انجینئرنگ سۭتی. تِم چھِ پرٛٮ۪فر کران کہ أسۍ گژھو سِول انجینئرنگ برانچ زن چھِ یِہے اپناوٕنۍ. تہٕ یہِ زن یہِ چھُ واریاہ چھِ ییٚتہِ ونان کہ یوٗت ہسا چھُ سِول انجینئرنگ ہُنٛد چلان وٕنکیٚس سلسلہٕ کہ اتھ ہیوٚتُن وارٕ وارٕ وۄنۍ سیچُریشن تہِ یِنۍ. تہٕ تۄہہِ کیٛاہ چھُ باسان یُس امہِ قٕسمُک یُس زن رُجحان چھُ کہ سِول انجینئرنگ ہُنٛد تہٕ باقین کُن چھِ کم دلچسپی؟ رجحان چھِ بدلان روزان. سانہِ وِزِ اوس سِول انجینئرنگ ہُنٛد رجحان زبردست. ڈیولپنگ کنٹری چھِ, کنسٹرکشنز چھِ گژھان, ضروٗرت تہِ چھِ امِچ, روڈٕز چھِ بنان. مگر تتھ سۭتۍ سۭتۍ چھُس بہٕ وٕنکیٚس نوٚو رجحان وٕچھان کمپیوٗٹر ساینسُک, ٹھیٖک, آی ٹی انجینئرنگ ہُنٛد. تہٕ بلکہ مےٚ چھُ باسان ان فیوٗچر کمپیوٗٹر ساینس یا باقٕے چیٖز یِم تہِ پکن واریاہ تیزی سان. مگر یہِ چھُ اگین ڈِپینڈ کران کہ یُس زن کنٹری چھِ, أسۍ ٲسۍ اوٚتتھ تام سٹرکچرن پٮ۪ٹھ کٲم کران. امہِ پتہٕ چھُ پوسٹ سٹرکچر, یعنی کہ یُتھُے سٹرکچر بنیو امہِ پتہٕ بنے آفسز تہٕ تتہِ یِم چلان آفسز تِم چھِ کمپیوٗٹر بیسڈ سورُے, آز چھُ سورُے تہٕ ضوٚرتھ پیٚن تِہنٛز تہِ. یہِ چھُنہٕ اَکٲے چیٖزا چھنہٕ ضوٚرتھ قومس کینٛہہ. سِول انجینئرنگ تہِ چھُ ضوٚرتھ, تتہِ چھُ میکنِکل تہِ ضوٚرتھ, تتٮ۪تھ چھُ آی ٹی تہِ ضوٚرتھ, تتٮ۪تھ چھُ کمپیوٗٹر. یہِ چھُ بچس انٹرسٹس تام کہ تٔمِس کتھ کُن آسہِ رجحان. چھُ بہٕ مانہٕ پیرنٹن ہُنٛد رجحان اوس سِولس طرف کیازِ کہِ جابس ٲسۍ نیران زیادٕ پہن جموں کشمیٖرس منٛز سِولٕکۍ, تہٕ سُے اوس اکھ خٲصی وجہ مےٚ نزدیٖک. خاص وجہ یُتھ کانٛہہ نہ مےٚ چھُ باسان کہ پیرنٹس ٲسۍ دپان کہ نسا بچہِ گژھِ جلدی یہِ لگہِ کماونہِ تہٕ گژھِ سٹیبل, تہٕ تمہِ کِنیتھ ٲسۍ تِم زیادٕ پہن سِول انجینئرنگ پٮ۪ٹھ, تہٕ وٕنکیٚس تہِ چھِ تتھ کُنتھ زیادٕ. چونکہ دوسرے شعبہ جات کا ذکر آپ نے چھیڑا, کمپیوٹر انجینئرنگ کی آپ نے بات کی, مگر تم انجینئرنگ ہند شعبہ کرن تیلے کم ییٚلہِ اکھ ڈھانچہ آسہِ, تو ڈھانچہ بنانا آپ کا کام ہے, سول انجینئر کا کام ہے. تو جب آپ ڈھانچہ بناتے ہیں, کسی بھی ڈھانچے کی اگر ہم بات کریں, ایک اچھی عمارت کے لیے کون سی خاصیت ہونی چاہیے کہ جسے ہم انجینئرنگ کا شاہکار یا ماول کہہ سکتے ہیں؟ یہ آپ نے بالکل میرے سبجیکٹ کی بات پوچھی, کیونکہ میں میرا اسپیشلائزیشن کنسٹرکشن ٹیکنالوجی اینڈ مینجمنٹ ہے. دیکھیے میں مانتا ہوں کہ ایک اسٹرکچر میں بیسیکلی پہلے تو 3 چیزیں اہم ہیں. جی, ایک تو یہ ڈیوریبل ہونا چاہیے,
ड्यूरेबिलिटी का मतलब कि हम हर स्ट्रक्चर की एक एज होती है, वो उस एज तक विदस्टैंड कर सके, ये है ड्यूरेबिलिटी। दूसरा इसका है ये इकोनॉमिकल होना चाहिए। इकोनॉमिकल मतलब इसका जो खर्चा है, यहाँ पर थोड़ा कंफ्यूजन हो जाता है, हम खर्चा समझते हैं कि ड्यूरिंग कंस्ट्रक्शन जो खर्चा, नहीं, पोस्ट कंस्ट्रक्शन खर्चा भी हमें जो जब तक इसका एज है, कभी हम देखते हैं कि ड्यूरिंग कंस्ट्रक्शन जो खर्चा है वो कम है, लेकिन पोस्ट कंस्ट्रक्शन का खर्चा जो है वो ज्यादा है। तो इन दोनों को सम अप करें तो ये एक बड़ा अमाउंट बन जाता है। इकोनॉमिकल डजंट मीन कि इस वक्त क्या खर्चा हो, ये एक जनरल ट्रेंड है यहाँ पर मैंने देखा है कि इस वक्त का खर्चा। तो लेकिन हमें देखना है कि मेंटेनेंस और ऑपरेशन का खर्चा भी कितना है। अगर तो इसी तरीके से इकोनॉमी पे ध्यान देना चाहिए एक इंजीनियर को। और तीसरा अहम मसला है सर्विसेबिलिटी। यानी सर्विसेबिलिटी का मतलब मैं ऐसे समझाऊं कि जिस चीज के लिए ये बिल्डिंग बनाई गई या ये स्ट्रक्चर बनाया गया, क्या ये वो काम बराबर दे रहा है कि नहीं दे रहा है। तो उसमें सबसे अहम मसला ये है कि सर्विसेबिलिटी पे हम ध्यान बहुत कम देते हैं और हमने एक जहत दूसरी जो एस्थेटिक्स पे ज्यादा ध्यान दे रहे हैं, जो सही नहीं है। एस्थेटिक्स का मतलब कि हम देखते हैं कि यह गज बड़ खूबसूरत आसन, मगर क्या हम 3 पैरामीटर छा पूरे गसान, सर्विसेबल छा। हाल ही मज आसि वुचमुतन कि शीन प्यो कि मकान गिरे, हम उसी पे आने वाले थे। हाँ, तो आपने बिल्कुल। तो जो आप देखेंगे वो किस वजह से, देखिए मटेरियल की कोई परेशानी नहीं थी, वर्कमैनशिप की कोई परेशानी नहीं थी। परेशानी ये थी कि एक तो प्लानिंग फेज में गड़बड़ है कि कौन सी खिड़की कहाँ रखनी है, कौन सा ट्रस कहाँ लगेगा। यहाँ पर एक और भी मसला है कश्मीर में, मैं लोगों तक ये बात पहुँचाना चाहूँगा, बीइंग अ कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट एक्सपर्ट। हम 1 करोड़ रुपया खर्चा करेंगे बिल्डिंग पे, लेकिन कंजूसी पता है कहाँ पर करेंगे। 1 लाख रुपया इंजीनियर को नहीं देंगे, जो ये 99 लाख रुपीस है इसको सही डायरेक्शन में लगाएगा। वो हमें वहां पर हमारे जो बुजुर्ग है वो खुद ही आर्किटेक्चर भी बन जाते हैं और वो खुद ही इंजीनियर भी बन जाते हैं। ऐसे में ये कत हदस तानत छु सही, युस जन तुम वनो दिवान इंजीनियरन तूता तवज्जो क्या, ऊपर रपे करोड़ रपे लक्ष करान खर्च या क्या ऐसे बजट थोमुत मकान बनाने खतर, मगर वनान हमसायस अगर नक्श छु वल यह नक्श करन बह यूज बह पकनाव यह अमिस यह पाई ये जाए में नक्श बनाउन अत जमीन किस अत मेज किस, तो यह कोता अहम यह जमीन हुंद आसन। यह हकीकतन अख अहम मसल कि यह कि इंजीनियर समझन कि अगर कुछ जाए अख फाउंडेशन यूज गई, यह जरूरी कि दमी जाए तक सो फाउंडेशन यूज। वल अस ति करो तमिक मतलब क्या गो, तम मतलब गो स्ट्रक्चरल फेलियर हे ब्रो कुन यिथ। तो इथे कनिथ न सिर्फ लोकल लेवल पे गवर्नमेंट लेवल पे समटाइम्स यह गसान कि फॉर एग्जांपल दिल्ली मज स्ट्रक्चर बनोमुत यह कोर खुश बह कर इम्प्लीमेंट मज, मगर अमे वि याद रोजान कि दिल्ली छुन शीन पेवान कह, तत क्लाइमेटिक कंडीशंस डिफरेंट, तत गर्म, अस सू डिजाइन अनान तो थवान ये कित रोज सर्विसेबल, यह अहम मसला। सही। तो आपसे बातचीत का सिलसिला जारी रहेगा, लेकिन नाज़रीन मोहतरम यहाँ वक्त हुआ चाहता है एक छोटे से वक्फे का, जल्द हाजिर होते हैं। अरे क्या हुआ मुन्ना, तुझे अदरक और चटवाता हूँ। देखिए इसकी सांसें तेज चल रही है, घरेलू इलाज नहीं, तुरंत डॉक्टर के पास ले जाना होगा। तुम तो यूं ही घबरा जाती हो। अच्छा मेरी एग्जाम कब है? एग्जाम? हाँ, और हम दोनों का टीकाकरण कार्ड कहाँ है? बेटा ये सब माँ को पता होगा ना। पापा जब सब माँ को पता है तो आप उनकी बात मानो ना। और स्कूल में भी बताया है कि सांस का तेज चलना निमोनिया हो सकता है। मान गए माँ की नजर को, चलो अस्पताल चलते हैं। इसे निमोनिया हुआ है, सही समय पर इसे यहाँ लाकर आपने बड़ी परेशानी होने से बचा लिया। अगर खांसी और जुकाम के साथ तेज सांस या पसली चलने लगे तो ये निमोनिया के लक्षण हैं। ऐसे में घरेलू इलाज नहीं, तुरंत अपने नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र जाएं। सांस निमोनिया नहीं तो बचपन सही। नेशनल हेल्थ मिशन जम्मू कश्मीर द्वारा जनहित में जारी।
خوشاوے تہد بیک پہ تہندس من پسند لائیو گڈ مارننگ جے اینڈ کے کے شمارس مز آج سے کت کران سول انجینئرنگ متعلق تہ تم مہمان پچھ سال انمت انجینئر میر اعجاز احمد صاحب یم زن سینئر اسسٹنٹ پروفیسر سول انجینئرنگ اسلامک یونیورسٹی آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کشمیر سی تعلق. حالانکہ زن باقی معاملات ات پہ کر کت کی چیز مطلب یم وچان تحقیقی عمل اس ریسرچ ورک تہد تہ کرو ریسرچ اس تہد پیسو نوائز کنٹرول. یہ پیسو نوائز کنٹرول کیا تو امچ کیا باسے تہ ضرورت؟ بالکل بہت ویلڈ کوشچن آپ نے پوچھا. یہ ایکچولی ایز اخ آبزرویشن بہت مانان کہ اخ انجینئر اخ ٹیکنوکریٹ امس گژھِ آبزرویشنز کافی سٹرانگ آسن. بہ کر امیک پس منظر ظاہر کہ بہس بابا غلام شاہ یونیورسٹی پرناوان تت میں 10 ؤری دت تت کلاس رومس مز اکس بہ پرناوان بچن تو مے وچ یمن مز ذہنی تھکان پٲدٕ گژھان ذہنی تھکان پٲدٕ گژھان تو یم ٲسۍ نہٕ تمہِ پتہٕ ہٮ۪کان فٔردر رِسیٖو کٔرِتھ میون لیکچر کِہینۍ. مگر یِمے بچہِ ییٚلہِ بہٕ بیٚیِس أکِس کمرس منٛز اکہِ دۄہ نی تہٕ تتہِ گٔے نہٕ یہِ ذہنی تھکان پٲدٕ کینٛہہ. رِپیٖٹڈلی کٔر مےٚ یہِ ٹرایل قریٖبن أکِس ہفتس مگر تِمن ٲس نہٕ یہِ پاے کینٛہہ کہ سر کیٛازِ چھُ اَسہِ گرا ہُتھ کمرس منٛز نِوان گرا یتھ کمرس منٛز نِوان. بہٕ اوسُس یہِ اوبزٲرو کران کہ یِمن کتٮ۪تھ چھِ ذہنی تھکان پٲدٕ گژھان. فاینلی ووتُس بہٕ أکِس کنکلوٗجنس پٮ۪ٹھ کہ ییٚتٮ۪تھ رِبربیشنز یتھ أسۍ اکثر چھِ ونان ایٖکو آواز ٹکرٲیِتھ چھِ یِوان اتٮ۪تھ اتھ کمرس منٛز ٲسۍ نہٕ یِم زیادٕ ٹایمس ہٮ۪کان وِدسٹینڈ کٔرِتھ. لیکچر اوسُس بہٕ ڈیلور کران مگر تِم ٲسۍ نہٕ رِسیٖوِنٛگ اینڈس پٮ۪ٹھ ایکسیپٹ کران. تِم ٲسۍ تھکان ذہنی تھکان ٲس گژھان. مےٚ دوٚپ یتھ آسہِ کانٛہہ ساینٹفک لاجِک تہٕ پتہٕ ییٚلہِ مےٚ فٔردر اِنویسٹِگیٹ کوٚر اتھ پٮ۪ٹھ یہِ کوٚر مےٚ وٕچھ ڈفرنٹ رِسٲرٕچ پیپرس یتھ منٛز انٹرنل نویزٕچ کتھ ٲس گٔمٕژ آسٹریلیاہس منٛز حالانکہِ 30 ؤری برونٛہہ اتھ پٮ۪ٹھ کٲم ٲس گٔمٕژ. جاپانس منٛز ٲس کٲم چایناہس منٛز ٲس کٲم گٔمٕژ. تہٕ تتھ منٛز اوس کہِ یُس یہِ ٹیٖچر چھُ وٕچھ حظ پرناونہٕ خٲطرٕ چھُ یتھ وٕنی اوسُس بہٕ سٔروِسِبلٹی ہٕنٛز کتھ کران. پرناونہٕ خٲطرٕ چھِ 3 چیٖز اہم. اکھ گوٚو ٹیٖچر تٔمۍ سٕنٛز کومنِکیشن تٔمۍ سٕنٛز نالیج. دوٚیمہِ سایڈٕ بچہِ تٔمۍ سٕنٛز موٹِویشن تہٕ سُہ چھا تیار تٔمۍ سُنٛد ذہن چھا آماد. ترٛیٚیِم چیٖز اگر دۄنوَے چھِ ترٛیٚیِم چیٖز چھُ ماحول. بہٕ وَنہٕ تۄہہِ مِثال کے طور پر نٔنِس تاپس زن تھاوکھ بہٕ یِم دۄنوَے دَپکھ پرنٲیِو سا مطلب سُہ آسہِ نہٕ کمفٲٹیبٕل کینٛہہ. یِتھَے کٔنٮ۪تھ مےٚ تھوٚو أکِس تِتھِس ماحولس منٛز بچہِ یا ٹیٖچر ییٚتٮ۪تھ اکھ انوانٹِڈ ساوُنٛڈ چھُ پٲدٕ گژھان پانے رِبربیشنٕز چھِ گژھان آواز چھِ ٹکرٲیِتھ یُس نہٕ مےٚ ضروٗرتٕے چھُ مگر جانے انجانے منٛز چھُ یہِ دٮ۪ماغس تام واتان. ییٚلہِ یہِ دٮ۪ماغس تام چھُ واتان یہِ چھُ أمۍ سٕنٛدِس ذہنس آوُر کران تہٕ أمۍ سٕنٛدِس ذہنس سُہ اکھ تھکاوٹ پٲدٕ کران. یہِ چھُنہٕ پتہٕ رِسیٖو ہٮ۪کان لیکچر کٔرِتھ کِہینۍ. تہٕ بہٕ ووتُس اتھ کنکلوٗجنس پٮ۪ٹھ کہِ کیٛاہ یِمن سٹرکچرن منٛز ایسپیشلی تھیٹر چھِ کلاس روٗم چھِ یِمن منٛز پزِ نہٕ اسہِ سُہ مٹیٖریل یوٗز کرُن کہِ یُس زن یتھ زن اکھ لِمٹٕس یِم زن رِبربیشن ٹایم لِمٹٕس چھِ دِتمٕتۍ تتھ تحت أسۍ وٕچھو کہِ کانٛہہ مٹیٖریلا یوٗز کرہو کہِ یہِ کرِ ہا یُس زن سٲنۍ آواز چھِ یہِ کرِ ہا أتھی لبہِ پٮ۪ٹھٕے ابزارو. یعنی مٹیٖریل سِلیکشنٕچ چھُس کتھ کران پلاننگ فیزٕچ چھِ بیٚیہِ کتھ. تہٕ پتہٕ تتھ پٮ۪ٹھ فٔردر اِنویسٹِگیٹ کٔرِتھ کُنہِ حدس تام میلۍ کامیٲبی اور انشاء اللہ کٲم چھِ جٲری تتھ پٮ۪ٹھ. مےٚ چھُ اُمید کہِ مگر اتھ منٛز زن میوٗل نہٕ مطلب ایڈمنسٹریٹِو لیولہِ پٮ۪ٹھ اگر أسۍ وٕچھو چاہے ڈایریکٹر ایجوکیشنس سۭتۍ کتھ کرو یا باقین سۭتۍ کتھ کرو ییٚتہِ چھِ ییٖتۍ سکوٗل کالیجز بنان مگر ڈیوٗریبلٹی چھِ أسۍ وٕچھان اِکنامی تہِ چھِ وٕچھان مگر سٔروِسِبلٹی ییٚتہِ اَسہِ چھُ سُہ کلاس روٗم بناوُن امہِ خٲطرٕ کہِ بچہِ گوٚژھ لٔرنِنٛگ ٹیٖچِنٛگ پروسیس گوٚژھ گژھُن مگر ماحولٕے چھُنہٕ تیار. اتھ پٮ۪ٹھ حالانکہِ اتھ چھُنہٕ زیادٕ خرچہٕ کینٛہہ مگر اتھ پٮ۪ٹھ گوٚژھ دھیان یُن دِنہٕ تمام سکوٗلن کالجن. ہاں چونکہ اسٹوڈنٹس کی بات چلی تو آج کے ایسے دور میں جب ہم بچوں کو کوستے رہتے ہیں آپ کو کیا لگتا ہے کہ ایک ٹیچر کی اسٹوڈنٹ کے ساتھ کس طرح کی ریلیشن ہونی چاہیے اور اسے کس طرح سے بلڈ کیا جا سکتا ہے؟ ایکچولی بینگ اے مینٹر جی بار بار انڈکشن پروگرامن منٛز بہٕ یہِ کتھ ونان چھُس بلکہ علامہ اقبالُن شعر تہِ چھُس اکثر بیشتر پران چوٗنٛکہِ شٲعری سۭتۍ چھُ لگاو تہِ کہِ ٹیٖچرس چھُ علامہ ونان کہِ تو ان کو سکھا خارا شگافی کے طریقے تو ان کو سکھا خارا شگافی کے طریقے مغرب نے سکھایا ہے انہیں فن شیشہ گری کا. امیُک مطلب چھُ کہِ ژٕ کرُن یہِ سختی خٲطرٕ تیار مگر تمہِ خٲطرٕ کیٛاہ چھُ ضروٗرت. مےٚ ووٚن بیٚیہِ اکہِ لٹہِ کہِ ٹیٖچر گژھِ نہٕ
ژھورٕے اِنسٹرکٹر آسُن کینٛہہ گوٚو بورڈس پٮ۪ٹھ لیکھُن تہٕ بس نہ ٹیٖچرس منٛز گژھِ ہمدردی آسٕنۍ ٹیٖچر گژھِ أمۍ سٕنٛدٮ۪ن یِم زن پٔرسنل اگر أمِس کانٛہہ پرابلم چھِ گریلوٗ پرابلم چھُ بچہِ گژھِ یوٗت کمفٲٹیبل آسُن یُس زن مےٚ نِش اکثر بچہِ یِوان چھِ گرچہِ پرابلم ہٮ۪تھ تہٕ تِم بوزنٕچ صلٲحیت گژھِ آسٕنۍ تِمن کیازِ بچہِ چھُ بہرحال بچہِ آسان اور رِلیشن کیٛاہ گژھِ آسٕنۍ اتھ منٛز چھُ مےٚ سمپل اکوے چیٖز کہِ حضوٗر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلمن آو وننہٕ کہِ تُہۍ ہسا چھُو معلم اخلاق یعنی کہِ استاد سُنٛد درجہِ اخلاقن ہُنٛد استاد یُس تِہُنٛد طریٖقہٕ کار بچن سۭتۍ اوس یا صحابہن سۭتۍ اوس سمجھاونُک یُس ٹیٖچنٛگ لرنِنٛگ پروسیس اسہِ پزِ سُے اڈاپٹ کرُن نہ کہِ اسہِ پزِ ڈکٹیشنز کرنہِ بچہِ ہیٚکہِ بچس چھِ صلٲحیت آسان سمجھنٕچ تِژھ کتھ چھِ ایک اور پہلو کی طرف آتے ہیں ماحولیات کی طرف آتے ہیں کہ آپ گرین ٹیکنالوجی کی بہت وکالت کرتے ہیں جی اس سلسلے میں کئی سارے جو سیمینارز میں آپ کو بولتے ہوئے سنا ہے اور اکثر اس بارے میں آپ بات کرتے ہیں تو یہ اس کے بارے میں تھوڑا بتائیں. دیکھیے گرین ٹیکنالوجی کا کنسیپٹ حال ہی میں ایک دورشن پہ ہی پروگرام ہوا اس پہ پورا ایک آدھا گھنٹے کا یہ ٹاک چلا. گرین ٹیکنالوجی کوئی نیا کنسیپٹ تو ہے نہیں, گریکس کے زمانے سے چلا آ رہا ہے, لیکن اس وقت اس کی ضرورت کیوں ہے؟ کیونکہ ہمارے جو نیچرل ریسورسز ہے وہ ختم ہو رہے ہیں اور اس دوسری سائڈ سے ہماری کنسٹرکشنز ڈیولپنگ کنٹری میں آگے بڑھ رہی ہے. اب سوال یہ ہے کہ دونوں چیزیں کیسے ممکن ہو جائے, ترقی بھی ہو اور ہمارے ریسورسز بھی بچیں. تو پچھلی بار میں نے کہا کہ پہلا تو ہر جہت میں گھروں میں کہ ہمیں ایک پہلی پالیسی ہے کہ ہمیں ریڈیوس کرنا چاہیے چیزوں کو, جیسے جو ہمارے ویسٹس نکل رہے ہیں ان کو میکسیمم حد تک گھروں سے ہی ریڈیوس کرنا چاہیے. اب اگر جتنا ہم کر سکتے ہیں ریڈیوس اتنا کریں. اس کے بعد ہے ری یوز, یعنی کہ اسی ڈائریکشن میں اس کو ہم, بلکہ ہم نے اپنے پروجیکٹس میں کیا ہے, بچوں کے ساتھ یہ کام کرتے رہتے ہیں. اور پھر ہے ریسائکل, یعنی کہ جو ریسورسز, میں اگر فلائی ایش کی بات کروں, ایک زمانے میں فلائی ایش نیوسنس بن گیا تھا, لیکن اب وہ فلائی ایش سیمنٹ کو ریپلیس کر رہا ہے. تو دو کام ہو گئے, ایک تو فلائی ایش کا یوٹیلائز ہے, وہ سستا بھی ہے, فلائی ایش کا یوٹیلائزیشن بھی ہو گیا اور آلودگی بھی نہیں, اور دوسرا کیا ہو گیا, یہ سیمنٹ کو جب ریپلیس کرتے, میں آپ کو بتاؤں کہ کنسٹرکشن انڈسٹری ایگریکلچر انڈسٹری سے دوسرے نمبر پہ ہے انڈیا میں. اور 1 ٹن, یہ ایسٹیمیٹڈ ہے کہ 1 ٹن کاربن ڈائی آکسائڈ پیدا, تقریباً 0.98 ٹن, وہ 1 کے برابر ہے. 1 ٹن کنکریٹ 1 ٹن کاربن ڈائی آکسائڈ پیدا کرتا ہے, اور جو گلوبل وارمنگ کے لیے سب سے بڑا چیلنج ہے. اگر ہم وہاں پر جو مین کنٹریبیوشن ہے وہ سیمنٹ کا, اگر سیمنٹ میں ہم فلائی ایش کو یوز کر رہے ہیں تو وی آر ریڈیوسنگ, ایک تو وہ یوز بھی کر رہے ہیں اور دوسرا ہم وہ گلوبل وارمنگ کے جو چیلنج ہے وہ کم کر رہے ہیں. تو گرین ٹیکنالوجی کوئی نیا کنسیپٹ نہیں ہے, یہ گریکس کے زمانے. اور دوسرا ہم جو ہمارے نیچرل ریسورسز ہے, جیسے دھوپ ہے, دھوپ سے بجلی پیدا کرنا پہلے ہمارے بہت پہلے ممکن نہیں تھا, لیکن اب اسلامک یونیورسٹی آف ٹیکنالوجی میں آئی ہے تو ہر چھت پہ آپ کو پینلز ملیں گے. اس کو ضروری ہے, یہ وقت کی ضرورت ہے. اور اسی طریقے سے ونڈ ہے, اس کا بھی استعمال کرنا چاہیے. تو یہ گرین ٹیکنالوجی جو ہے یہ اس وقت کی ضرورت ہے. اور جیسے میں نے کہا سروسیبلٹی, پھر اکنامی, اور پھر کہا میں نے ڈیوریبلٹی, ایستھیٹکس بھی ہے, لیکن اب ایک چیز جڑ گئی ہے, وہ سسٹینیبلٹی. یہ اہم ہے, ہمارے ہر سٹرکچرز میں گرین ٹیکنالوجی کا ایک دخل ہونا چاہیے. اچھا, ایک بات مجھے یاد آئی کہ جب آپ کی جو کیمپس پلیسمنٹ ہوئی تھی, جب پہلی بار آپ کی جو سلیکشن کے لیے جب ہو رہا تھا, سلسلہ جب چل رہا تھا, کیونکہ نے ریلوے سے شروع کیا تو اس سے پہلے بار جو آپ کا جو سلسلہ شروع ہو گیا تھا, اس وقت ایک خاص طرح کی ایک دلچسپ بات ہے, واقعی ایک ڈرامیٹک ایک کہانی ہے, وہ مختصراً اگر آپ بتا دیں تو. دیکھیے, اس میں نے حال ہی میں جو الومنائی میٹ ہوا NIT سری نگر میں نے وہاں پر وہ ویڈیو بھی ڈالا. میں مختصراً اس بات کو بتاؤں کہ اس میں ایک نصیحت ہے. میں بالکل آمادہ نہیں تھا کہ میں انٹرویو میں بیٹھ جاؤں, گھر میں سویا ہوا تھا, اور میرے جو NIT کے دوست تھے انہوں نے فون کیا میرے جو علاقے میں, اچھا ان کا کنٹیکٹ نہیں ہو پا رہا تھا, انہوں نے علاقے میں ایک دوست کا نمبر لایا, ان سے کنٹیکٹ کیا, اور جب ان سے کنٹیکٹ کیا تو انہوں نے مجھے نیند سے باضابطہ جگایا, سکوٹر پر بیٹھے انہی کپڑوں میں NIT پہنچے. پہلے تو میں ملامت کا شکار ہوا, تو اس کے بعد ڈانٹ پھٹکار ہوئی, کنٹین میں بیٹھے, وہاں پر ایک بحث چلی,
وہ مجھے موٹیویٹ کر رہے تھے کہ آپ انٹرویو میں بیٹھ جاؤ. انٹرویو اسی دن تھا. جی میں کہہ رہا تھا نہ میری تیاری ہے, اور ایکچولی وہ خود اعتمادی جو تھی وہ ختم ہو گئی تھی, کانفیڈنس نہیں تھا. میں اکثر بچوں سے کہتا ہوں کہ خود اعتمادی جس بچے میں ختم ہو گئی وہ آگے نہیں جا سکتا. تو خود اعتمادی, لیکن یہ جو میرے دوست تھے یہ مجھے ایک دلاسا دلا رہے تھے, موٹیویٹ کر رہے تھے. ایک میرے دوست ہے ہماچل میں اقبال, انہوں نے تو یہ تک کہہ دیا کہ اگر آپ انٹرویو میں نہیں بیٹھے, چاہے فیل ہو یا پاس ہو, تو میں آپ کے ساتھ دوستی ختم کروں گا. ٹھیک ہے, لیکن فائنلی ڈرامیٹک طریقے سے کپڑے, اچھا میں نے کہا گھر کپڑے لینے کے لیے جاؤں, تو انہوں نے نہیں چھوڑا کہ آپ وہیں سے بھاگ جائیں گے. پھر سب کپڑوں کا انتظام ہوا, لیکن شرٹ اور جوتے کا انتظام نہیں ہو رہا تھا. تو شرٹ جو تھا, میرا سن زیادہ موٹا تھا ان دنوں, دوائی بھی چل رہی تھی, تھوڑا ذہنی تناؤ بھی تھا, تو بلکہ تھا میں وہاں پر ہمارے کنٹین کے بھائی قادر بھائی ہے, تو میں نے کہا قادر بھائی آپ کے پاس کوئی شرٹ ہے؟ اس بیچارے نے گھر سے شرٹ منگائی, بالکل فٹ آ گئی. مجھے آج بھی یاد ہے, گرین کلر کی چیک شرٹ تھی. تو جوتے کا مسئلہ ہے, اللہ تعالیٰ مغفرت کرے اس کے بیٹے منظور کو. تو میں نے دیکھا وہ چل رہا ہے, اور دھوپ میں اس کا جو ریگزین کا جوتا ہے وہ پانی اس پہ پڑا ہوا تھا, وہ چمک رہا تھا. میں نے اسے بلایا, میں نے جوتا نکال, تو اس نے جب جوتا نکالا میں نے پہنا تو کہا میں فٹ آ گیا. بولا میر صاحب کیوں چاہیے؟ میں نے کہا میرا انٹرویو ہے. کہا سول دیکھیے اس میں چھید ہے. حقیقتاً چھید اتنا بڑا تھا کہ پیر جو ہے زمین کے ساتھ لگ رہے تھے. میں نے کہا یار چھید کون دیکھتا ہے. تو اسی ڈریس میں جب وہاں پہنچا, اور پھر خبر آئی کہ شام کو انٹرویو میرا نمبر آئے گا, مجھے ان دوستوں نے کمرے میں بند کر لیا, آگے سے تالا لگایا گیا, 203 کہیں بھاگ نہ جائے. اب آپ دیکھیے دوستوں کا کتنا کنٹریبیوشن تھا. تو جب میں انٹرویو میں بیٹھا, وہاں پر بھی میرا مینجمنٹ کا سبجیکٹ اسٹرانگ تھا, برج انہوں نے پوچھا اور میری سلیکشن ہو گئی, اور یہاں سے میرا پروفیشنل سفر شروع ہو گیا. بالکل, یہ جو دوست ہیں نا یہ بھی بڑے نصیب سے ملتے ہیں. ہاں بالکل, میں خوش ہمارے پاس سے بہت ہی 30 سیکنڈ سے کچھ ہی سیکنڈز رہ گئے ہیں. کوئی پیغام اسٹوڈنٹس کے لیے؟ اسٹوڈنٹس کے لیے میں صرف یہ پیغام دینا چاہتا ہوں, جو بھی میں نے بچے پڑھائے ہیں, پڑھانے والا ہوں, ان کو صرف اتنا کہنا چاہتا ہوں کہ وہ ہوم سک نہ بنے. جو انجینئرنگ کی نئی جہتیں ہیں ان کی طرف چلے جائیں. اگر یہاں پر نہیں, دیکھیے حدیث ہے کہ سیک نالج ڈاٹ بن چائنا, اگر چین بھی جانا پڑے تو ٹیکنیکلی اس وقت چین کافی اسٹرانگ تھا. تو اگر آپ کو دور بھی جانا پڑے گھر سے علم حاصل کرنے کے لیے, یہ عبادت ہے. جاتے جاتے ایک شعر آپ کی طرف سے. آج کے زمانے کے حساب سے ہی میں شعر پڑھوں. میں خود کو کہہ رہا ہوں کہ بس, آپ کا لٹریچر میں دلچسپی کا وہ بالکل, میں کہتا ہوں کہ بس کہ ہے دشوار ہر کام کا آسا ہونا, بس کہ ہے دشوار ہر کام کا آسا ہونا, آدمی کو میسر نہیں انسان ہونا. کیا بات ہے, بہت خوب. آپ کا بہت بہت شکریہ گڈ مارننگ JNK میں آنے کے لیے. اتنی مفید باتیں آپ نے کی. ہمارے جو اسٹوڈنٹس ہیں, ہمارے جو ناظرین ہیں, وہ بھی مستفید ہوئے ہوں گے. آپ کا بھی شکریہ, اور ناظرین کرام آپ کا بھی بہت بہت شکریہ یہ 1 گھنٹہ ہمارے ساتھ رہنے کے لیے. خوش رہیے, خوشحال رہیے, اپنی صحت کا خیال رکھیے, SOPs کا خیال رکھیے, اور اپنی دعاؤں میں ہمیں یاد رکھیے. اور دیکھتے ہیں اپنا فیوریٹ شو جس کا نام ہے گڈ مارننگ JNK.